بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس کے بندے زکریا پر ہوئی. علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اذ نادى ربہ نداء خفیا، جبکہ انہوں نے پکارا اپنے رب کو، دعا کی چپکے چپکے دل ہی دل میں. قال رب انی وہن العظم منی، انہوں نے عرض کیا پروردگار میری ہڈیاں چٹک گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، اور میرا سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے سفیدی سے، یعنی سفید ہو گیا ہے بالکل، سیاہ بال کوئی رہے ہی نہیں. ولم اکن بدعائک رب شقیا، اور پروردگار کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے تجھ سے کوئی دعا مانگی ہو اور میں نامراد رہا ہوں. آج بڑی ہمت کر کے میں ایک دعا کر رہا ہوں جو عام حالات کے اعتبار سے تو پھر بڑی غیر معمولی دعا ہے. عام حالات دیکھیں، دنیاوی مسائل کو دیکھیں. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، اور مجھے اندیشہ ہے اپنے بھائی بندوں سے، رشتہ داروں سے میرے بعد، یعنی یہ کہ اس ہیکل سلیمانی کی خدمت کرنے والا مجھے کوئی مناسب آدمی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس میری گدی پر بیٹھ سکے، میرے اس منصب کو سنبھال سکے. انی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا، اور میری بیوی بانجھ ہے. فہب لی من لدنک ولیا، تو مجھے خاص اپنے پاس سے کوئی ولی عطا کر. اب یہاں ولی کا لفظ کہا، کوئی میرا ساتھی ہو، کوئی ایسا ہو کہ جو میری ان چیزوں کا یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میری وراثت جو ہے روحانی وراثت اور دینی وراثت اس کو سنبھال سکے. اور میری کیا ہے، یہ آل یعقوب کی وراثت ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے چلی آ رہی ہے، اس کا صحیح وارث بن سکے. وجعلہ رب رضیہ، اور پروردگار اسے تو بنائی ہو. رضی جو ہے یہ فعیل کے وزن پر ہے، راضی اور مرضی دونوں کے معنی میں آ جائے گا. وہ کہ جو راضی ہو اور جس کو راضی کر دیا گیا ہو. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ دونوں پہلو جو ہیں رضی کے اندر آ جائیں گے. انہیں جب یہ بشارت مل رہی، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک بیٹے کی، ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہوگا. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس کا سا نام اس سے پہلے کسی کا نہیں رکھا، یا اس کی سی صفات اس سے پہلے کسی میں پیدا نہیں کی. یہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں اس کے. قال رب انا یکون لی غلام، انہوں نے وہی بات عرض کی جو ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کہ پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا. وکانت امراتی عاقرا، میری بیوی بانجھ ہے. وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سوکھ چکا ہوں، میرے سارے جو سوتے ہیں حیات کے وہ میرے اندر خشک ہو چکے ہیں. قال کذالک، کہا ایسے ہی ہوگا. قال ربک هو علی ہین، تیرے پروردگار کا فرمانا یہ ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، تجھے بھی تو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا. قال رب اجعل لی آیا، انہوں نے کہا کہ پروردگار پھر میرے لیے کوئی نشانی مقرر ہو جائے. قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا، کہا کہ نشانی یہ ہوگی تمہارے لیے کہ اب تم 3 دن تک متواتر، 3 راتوں تک متواتر گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں سے. فخرج علی قومہ من المحراب، پھر وہ نکلے اپنے اس حجرے سے جہاں وہ یہ سارا راز و نیاز ہو رہا تھا، عبادت ہو رہی تھی، دعا ہو رہی تھی، مناجات ہو رہی تھی. فاوحی الیہم، اپنی قوم پر آ کر انہیں وحی کے ذریعے سے کہا، وحی اشارہ کرنا. وحی کے جو لفظی معنی عربی زبان میں الاعلام بالسرعہ والخفا، کسی کو کوئی بات اشارے سے اور خاموشی سے بتا دینا، دوسروں کو پتہ نہ چلے، یہ وحی ہے. تو وحی جو آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ پھر اس کی مختلف شکلیں ہیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ شورى کے اندر. ویسے تعارف قرآن کے ضمن میں اس کا تذکرہ آ چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی. اوحا الیہم، انہوں نے اشارے سے کہا، بات تو کر نہیں سکتے تھے. ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ یہ خاص وقت ہے، اس میں اللہ کا ایک خاص فیصلہ ہو رہا ہے، لہذا ذرا صبح و شام تم اللہ کی تسبیح و تحمید ذرا کثرت سے کرو. یا یحییٰ، اب ولادت ہو گئی حضرت یحییٰ کی اور وہ مخاطب ہے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. ظاہر بات ہے کہ تورات موجود تھی، زبور موجود تھی اور نبیوں کے صحیفے موجود تھے. وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے حکمت اور دانائی اسے بچپن ہی میں عطا کر دی. بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں، یوں سمجھیے کہ یہ دونوں شخصیتیں جو کنٹمپریریز ہیں، حضرت مسیح اور حضرت یحییٰ، جان دی بیپٹسٹ اور جیزس آف نزرت، یہ دونوں جو ہیں غیر معمولی شخصیتیں ہیں، عام لوگوں کی طرح کے نہیں ہیں. انبیاء اور رسل کے اندر بھی ان کی قسم کے اوصاف جو ہیں آپ کو اور نہیں ملیں گے. تو فرمایا کہ ان کو بچپن ہی میں ہم نے حکمت عطا کر دی. وحنانا من لدنا، اور سوز و گداز، ہم سے محبت، اور محبت بھی سوز و گداز والی، ان کی طبیعت کے اندر رقت، سوز و گداز. حنانا من لدنا وزکاہ،
اور ہم نے ستھرائی، پاکیزگی، پاکی ان کی گھٹی کے اندر گھول گھول کر ڈال دی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور بہت ہی متقی تھے، وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور اپنے والدوں کے ساتھ بہت حسن سلوک کرنے والے، ادب کرنے والے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، نہ وہ خود سر تھے اور نہ سخت تھے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ، اور سلام اس پر جس دن کہ اس کی ولادت ہوئی، وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جس دن کہ وہ مرے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن کہ وہ اٹھایا جائے دوبارہ زندہ کر کے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اب ذکر کیجئے اس کتاب میں، قرآن میں، مریم کا، سلام علیہا، اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، جبکہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے لوگوں سے ایک شرقی گوشے کے اندر مقید کر لیا۔ فاتخذت من دونہم حجابا، ان سے انہوں نے پردہ تان لیا۔ فارسلنا الیہا روحنا، تو ہم نے اس کی طرف اپنے ایک فرشتے کو بھیج دیا۔ فتمثل لہا بشرا سویا، تو اس نے صورت اختیار کر لی ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی۔ قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اب حضرت مریم سلام علیہا ایک دم دہشت زدہ ہو گئی، میں اللہ کی پناہ طلب پکڑتی ہوں تم سے، اگر تو واقعی کوئی تقی ہے، وہ نیک آدمی ہے، یعنی انی اعوذ بالرحمن منک، میں پناہ پکڑتی ہوں رحمان کی تم سے، ان کنت تقیا، اور اس میں اپیل بھی ہے اگر تم متقی ہو اور اللہ کے ڈرنے والے ہو تو کسی غلط قسم کا ارادہ نہ کرنا۔ قال انما انا رسول ربک، انہوں نے کہا نہیں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں۔ لأہب لک غلاما زکیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت ہی پاک اولاد جو ہے وہ میں آپ کو عطا کروں آپ کے لیے۔ قالت انا یکون لی غلام، حضرت مریم نے کہا میرے لیے بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ ولم یمسسنی بشر، مجھے کسی مرد نے آج تک چھوا تک نہیں ہے، ولم اکو بغیہ، اور نہ میں کوئی آبرو باختہ عورت ہوں، میں کوئی اس طرح کی آوارہ عورت نہیں ہوں، نہ کسی مرد سے میرا کوئی معاملہ ہوا ہے۔ قال کذالک قال ربک هو علی حی، ایسے ہی ہوگا، بغیر کسی مرد کے اس کے تعلق کے اور بغیر کسی اور اس طرح کے معاملے کے اولاد آپ کے ہاں ہوگی، بیٹا ہوگا۔ قال ربک هو علی حی، آپ کا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر بڑا آسان ہے، میرے لیے کوئی بھاری بات نہیں ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ، اور اس کو تو ہم بنانا چاہتے ہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی، وَرَحْمَةً مِنَّا، اور انہیں ہم ذریعہ بنانا چاہتے ہیں اپنی رحمت کا، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور یہ تو وہ کام ہے، یہ فیصلہ وہ ہے، كَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ فَحَمَلَتْهُ، تو انہیں اس کا حمل ٹھہر گیا۔ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، تو اب وہ اسے لے کر دور جگہ چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو جب وہ ولادت کا وقت ہوا اور درد ذہ ہوئے تو اس درد کے اندر وہ ایک کھجور کی جڑ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اور کہا کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور مجھے بھول چکے ہوتے لوگ، میری یاد بھی لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو چکی ہوتی، کاش۔ فناداھا من تحتھا، تو پکارا اسے اس کے نیچے سے۔ عام خیال یہ من کے حوالے سے یہ ہے کہ فرشتہ ہی ہے کہ جس نے پھر پکارا ہے، وہ لیکن نیچے ہے، یہ ذرا اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے، اور وہ کہیں نیچے ہے، نشیب میں ہے، اور اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ولادت کے موقع پر اور وضع عمل کے موقع پر اس کا قریب ہونا ویسے بھی مناسب نہیں۔ لیکن ایک اس کی جو قرأت ہمارے آفیشل قرأتوں میں من بھی ہے، فناداھا من تحتھا، پکارا اسے اس نے جو اس کے نیچے تھا، یعنی ولادت ہو گئی ہے حضرت مسیح علیہ السلام کی، اور بچہ جو ہے اب وہ بول رہا ہے۔ میں اس معنی کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ اگر بچے نے اس وقت کلام نہ کیا ہوتا تو کیسے یقین آتا کہ حضرت مریم لے کر آتی اس بچے کو کہ بعد میں یہ بچہ بول پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اس بچے سے کلام کرا دیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے بچہ بول رہا ہے، تو بچے نے من تحتھا، یہ میرے نزدیک وہ قرأت بھی وہ زیادہ صحیح ہے، اور ہے ہماری آفیشل قرأت میں ہے یہ من تحتھا و من تحتھا۔ تو جو بھی تھا نیچے، انہوں نے اس نے کہا لا تحزنی، اگر واقعتاً یہ حضرت مسیحی وہی بچہ جو نو مولود ہے وہی بول رہا ہے، تو گویا کہ لا تحزنی امی جان آپ اس میں پریشان نہ ہو، غمگین نہ ہو، قد جعل ربک تحتک سریا، اور دیکھیے اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں تلے ایک چشمہ نکال دیا ہے، وَہُزِّی إِلَيْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور ذرا اسی درخت کے جو سوکھی جڑ درخت کی اس کو ذرا ہلائیے، تساقط علیک رطبا جنیا، تو یہ تازہ اور بڑی تازہ جو ہے پکی ہوئی کھجوریں آپ پر گریں گی، فکلی واشربی۔ اب یہ سارا معجزہ وہ دیکھ رہی ہے، تب جرأت ہوئی ہے انہیں بچے کو لے کر آنے کی
کہ وہ بچہ بول بھی گیا ہے، اور اسی سوکھی ہوئی وہ کھجور کے جو ہے تنے میں سے کھجوریں جو ہے پکی ہوئی اور بڑی تعداد جو ہے وہ بھی گر رہی ہے، چشمہ بھی پانی کا نکل آیا ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، تو کھائیے اور پیئے، وَقَرِّ عَيْنَا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کیجئے، فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، تو پھر اگر آپ دیکھیں کسی انسان کو، کوئی انسان آپ کے سب سے پوچھے، فقولی، تو کہہ دیجئے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے تو رحمان کے لیے ایک روزے کی نظر مانی ہوئی تھی، میں نے روزہ رکھا ہوا، میں کسی انسان سے بات نہیں کر سکتی۔